السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی ایپیسوڈ نمبر 6۔ اس ایپیسوڈ میں جانیں گے کفار کے مزامل اور ہجرت حبشہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کافروں کا آپ پر ظلم و ستم۔ اسلام اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جا سوز آندیاں چل پڑی۔ کفار مکہ بنو ہاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکتے تھے، لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم پہاڑ توڑے۔ آپ کو کاہن، جادوگر، پاگل، دیوانہ کہتے اور آپ کے شان عظمت میں نشان گستاخی جملے بکتے، پفتیاں کستے، کبھی کوڑا کٹ کر اچھالتے تو کبھی دروازے رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں پر کانٹے بچھاتے تو کبھی بدن انور پر نشانہ بناتے۔ ایک دفعہ جب ہم کعبہ میں سجدے میں تھے تو اسی حالت میں القا نامی ایک کافر نے مبارک پیٹھ پر بچہ دان یعنی وہ خال جس میں اونٹ کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے رکھ دیا۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے بابلے ہو رہے تھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تشریف لے آئی اور اس نے بچے دان کو وہاں سے ہٹایا۔ ایک بار رسول رحمت شفقت رضی اللہ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ القا نامی ایک کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا فنڈا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دے کر ہٹایا۔ بعد میں کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ پر بھی تشہد کیا۔ صحابہ اکرام پر کافروں کا ظلم و ستم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے صحابہ اکرام پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین و کافر مسلمان پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت صدیق ابو بکر کو اتنا مارے کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لوہان ہو گئے اور ان کا چہرہ پہچانے میں نہ آتا تھا۔ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے اور دیر تک بے ہوش رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ اس زمانے میں اسلام لائے جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بہت ستایا، یہاں تک کہ آنکھ کے انگوروں پر ان کو چیٹ لٹایا اور ایک شخص نے ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے۔ زندگی بھر پیٹھ پر کوئلے کا داغ رہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے تو ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ کے گلے میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں کی بارش کی جاتی۔ دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکلنے آتی تھی۔ اس حالت میں بھی یہ آہد آہد کہہ کر نعرے لگاتے تھے۔ ایسا ہی نہیں تھا کہ صرف مردوں کی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، بلکہ وہ خواتین کو اسلام قبول کرتی انہیں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ وہ خوش بختار خاتون ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نظارہ پیش کیا۔ یہ بوڑھی تھی، ابو جہل نے انہیں نیزے مار کر شہید کر دیا تھا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ ہجرت حبشہ۔ جب کفار قریش مسلمان کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے بلکہ ان کے مزامل میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین صحابہ کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاف پسند اور نرم دل تھا۔ چنانچہ اعلان نبوت کے 5ویں سال گھریہ مرد اور 4 عورت کے ایک قافلے نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اسے ہجرت اولیٰ کہتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد مزید کئی صحابہ و صحابیہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا، یہاں تک کہ حبشہ کی ہجرت کرنے والے کی تعداد 82 افراد تک پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا جس میں بادشاہ سے اشارہ کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے، مگر کفار کی یہ کوشش ناکام ہوئی۔ یہ ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔